بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حکیم نور احمد چودھری نعمان کیئر سینٹر کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا موضوع ہے وہ بے اولادی کے متعلق ہے، جراثیم کے متعلق ہے۔ چونکہ اکثر لوگ بہت ہمیں اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ایسی ویڈیو بنائیں جس میں ہمیں اس بات میں آگاہی حاصل ہو سکے کہ آپ کے پاس ایسی میڈیسن ہے۔ کیونکہ جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں ان کو تو پتہ ہے، جو نئے سبسکرائبر ہیں ان کو اس بارے میں علم نہیں، تو میں نے سوچا کہ پھر ان کے لیے دوبارہ اس نسخے کو اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دوں تاکہ وہ بھی اس کو آسانی سے دیکھ سکیں۔ جو کہ وہ لوگ اس بیماری میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بے اولادی۔ بے اولادی میں اکثر ہوتا ہے کہ جو ہی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو وہ اپنی جوانی کے نشے میں اس حد تک گم ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ صحبت کرتا ہے، یا تو وہ مینسز کی حالت میں صحبت کر بیٹھے گا، یا مشتزنی کرے گا، یا وہ اغلام بازی کرے گا۔ اگر جراثیم جو ڈاؤن ہوتے ہیں یا ڈیڈ ہوتے ہیں، ان کی مین جو وجہ ہے وہ مینسز کی حالت میں صحبت کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس کے نقصانات کیا ہیں، تو آپ یقین جانیے جو بندہ سمجھدار ہوگا تو وہ فوراً اس پر عمل کرے گا، دوبارہ کبھی بھی وہ اس طرح کی غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا ٹوٹل دار و مدار آپ کی نسل پر ہے، آپ کے آنے والے کل پر ہے، آپ کے خاندان پر ہے۔ تو اسی لیے شاید آپ کو اس بارے میں نالج نہ ہو، میں آپ کو مکمل تفصیلات فراہم کر دیتا ہوں تاکہ آپ محتاط رہیں۔ جس وقت بندہ مینسز کی حالت میں صحبت کرے گا، یا تو اس کو خود کو پتہ نہیں، یا پھر جو بھی ہے دوست ہے جو بھی، وہ اس کو غلط استعمال کرے گی، تو جو ہو گیا یعنی کہ صحبت ہو گئی، کام ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اب اس کے نفس میں اس حد تک گرمی، پیشاب پیلا، جل سڑ کے آئے گا، اس کی شہوت ختم ہو جائے گی، سختی ختم ہو جائے گی، ٹائمنگ کم ہو جائے گی، نفس کا سائز آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ بندہ پریشان ہو جائے گا کہ میں نے ایسی کون سی غلطی کی، حالانکہ اس نے پہلے بھی غلطیاں کی، یعنی کہ سیکس اس نے پہلے بھی کیا ہے، اس دفعہ کون سی غلطی ہوگی کہ میرے اندر یہ پرابلم پیدا ہوگی۔ پھر اس کو سمجھ آئے گا کچھ عرصہ کے بعد، یعنی 10 دن بعد، 15 دن بعد۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دوسرے دن پتہ چل جاتا ہے، اگر جن کو دوسرے تیسرے دن نہ پتہ چلے، وہ 10-12 دن کے اندر ان کو مکمل اس بات پر یقین دہانی ہو چکی ہوتی ہے کہ ان سے یہ غلطی ہو چکی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کے نفس میں ایک VDRL نامی جراثیم پیدا ہوگا جو کہ ان کے سیمن کو یعنی کہ منی کے کیڑوں کو آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دے گا۔ یہ تعداد میں 100 کے قریب ہوتے ہیں، کن لوگوں کو 80 ہوتے ہیں، کن کو 90 ہوتے ہیں، کن کو 95 تک ہوتے ہیں۔ جب یہ VDRL نامی جراثیم پیدا ہو گئی، اس نے آپ کے پیشاب کی نالی میں جا کر رک جانا، اور اس کی خوراک صرف اور صرف آپ کے منی کے کیڑے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ ان کو ختم کرتے جاتے ہیں، حالانکہ نئے پیدا بھی ہوتے ہیں، مگر اس نے آہستہ آہستہ اس کی خوراک یہ کھاتا رہے گا۔ ایک دن آتا ہے جب 60% سے ریشو کم ہو جاتی ہے، پھر بندہ وہ بیوی کے قابل، اولاد کے قابل نہیں رہتا۔ پھر وہ جتنی دفعہ بھی صحبت کرے گا، اولاد نہیں ہوگی، حمل نہیں ہوگا۔ پھر وہ پریشان ہوتا ہے، کوئی علاج کروانے جاتا ہے۔ پھر بعض اوقات وہ بندہ کہتا ہے میری بیگم میں پرابلم۔ جب اگر بیگم کے اندر مینسز کی پرابلم ہے پھر تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس کو مینسز کا علاج کرائے۔ ہمارے پاس بھی مینسز کا علاج ہے، مکمل علاج ہے، وہ میں اس کے علاوہ الگ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر بیگم میں مینسز کا پرابلم نہیں ہے، اس میں اور کوئی بھی پرابلم نہیں، اس کے ایگز بھی بن رہے ہیں، یعنی کہ انڈے بھی بن رہے ہیں، اس کا یعنی کہ یوٹرس کا نظام بھی ٹھیک ہے، تو پھر پرابلم مرد میں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ VDRL نامی جراثیم منی کے تمام کیڑوں کو کھا جائے گا۔ آہستہ آہستہ جب ختم ہو جائیں گے، یا ختم ہو جائیں گے یا تعداد میں کم ہو جائیں گے، دونوں حالتوں میں حمل نہیں ہوگا۔ اس وقت بندے کو ہوش آتی ہے کہ اب میں کیا کروں۔ تو میرے بھائی، ایسی حالت میں آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ جو میڈیسن میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، اس میں تھوڑی سی نسخے میں مزید بہتری کی ہے، تبدیلی بھی کی ہے تاکہ اس کے رزلٹ کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے، میں ایک بات کرتا ہوں، میری چونکہ ہر ویڈیو آپ نوٹ کر لیں، کسی ویڈیو میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ میں اکثر اوقات کہتا ہوں جن لوگوں کو ٹوٹل ڈیڈ ہیں، پھر ان کو میں کہتا ہوں بھائی آپ میڈیسن استعمال کر لیں، شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ کے 10% بھی ہیں پھر تو ہم گارنٹی کے ساتھ آپ کو اس کا علاج کریں گے۔ اگر ٹوٹل 100% ڈیڈ ہیں، پھر یہ اللہ کے ہاں ہوتا ہے، اللہ چاہے تو
کامیابی ہو سکتی ہے۔ یقین جانیے کہ 100 میں سے 2-4 بندے ایسے ہیں جن کے مکمل ڈیڈ ہوتے ہیں، جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ شفا دینے والی میرے اللہ کی ذات ہے، اس میں میری کامیابی نہیں، یا میں اس بارے میں تو اللہ معاف کر تکبر کرنا نہیں چاہتا۔ یعنی کہ میں اس میڈیسن کی طاقت کہہ لیں یا میرے اللہ کا فضل اور کرم کہہ لیں، جس کی وجہ سے ٹوٹل جس کے 100% ڈیڈ ہیں، امید کی کرن نہیں ہے، پریشان ہیں، جگہ جگہ سے علاج کرا کے تھک چکا، پریشانی کے عالم میں اس کو کوئی امید نظر ہی نہیں آ رہی کہ اب کیا ہوگا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بیوی طلاق لینے پر تل جاتی ہے کہ اب اس مرد میں اولاد نہیں ہونی تو میں طلاق لے کے کسی اور سے شادی کر لوں۔ تو ایسی حالت میں پریشان ہوں، یہ نسخہ آپ استعمال کریں۔ یقین جانیے کئی اجڑے ہوئے گھروں کو بسانے میں اس نسخے میں بہت حد تک معاونت کی ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اس میں صرف اور صرف یہ 4 قسم کی میڈیسن ہے۔ اس میں ایک تو پس کو کنٹرول کرنے کے لیے، ایک آپ کی جراثیم کو کنٹرول کرنے کے لیے مکمل سیٹ بنا کے ہم بھیجتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ منگوانا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری میڈیسن پوری دنیا میں سپلائی کی جا رہی ہے۔ آپ اگر میرے پاس میڈیسن لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آئیں۔ میں آپ کو اپنا ایڈریس بتاتا ہوں۔ تو یہ جو آپ کے سامنے آپ نمبر دیکھیں، انہی نمبروں پر رابطہ کر کے آپ گھر بیٹھے میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ تو اگر بالفرض کسی وجہ سے آپ کا نمبر بزی ہو جاتا ہے تو نیچے کا نمبر یہ آپ دیکھ رہے ہیں 0345، یہ دوسری نمبر 0345 1537 365، اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے، اور جیس کا نمبر ہے 75 55 310، ان دونوں نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنا آرڈر جلدی ڈیلیور کروا سکتے ہیں۔ تو آپ اگر میرے پاس میڈیسن لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ایڈریس میرا نوٹ فرما لیں، تحصیل دیپالور، ضلع اوکاڑا، اس طرف دربار سائیں عبدالرزاق کی سندھ بینک کے دونوں کے درمیان دواخانہ واقع۔ آنے سے پہلے فون لازمی کریے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔